میرا دو سوال آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ جی آپ کے سوال اور ہمارے جواب. ملک ریاض کو ٹھیکیدار ریاض کہتے تھے، اور ایک مرتبہ ایک شو میں قمر زمان صاحب نے آپ کو کہا کہ آپ اس کو ٹھیکیدار نہ کہیں، تو آپ نے کہا کہ کیا پائلٹ کہہ دوں؟ تو ابھی آپ اس سے ٹھیکیدار سے پراپرٹی ٹائکون تک پہنچ گئے ہیں. تو یہ جو آپ نے سفر طے کیا ہے، اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ شکریہ. کمال ہے. یعنی اس سوال میں جو سوال پوچھنے والا ہے، یعنی آپ سیدھے الفاظ میں مجھ سے جاننا چاہ رہے ہیں کہ کہیں میں نے بھی کوئی پیسے ویسے تو نہیں پکڑ لیے اور کہیں مجھے بھی کوئی پلاٹ تو نہیں آفر ہو گیا. لیکن میں آپ کو شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے یہ سوال کیا، اور میرا کمپلیمنٹ ہے ایسے سوالوں کی طرف کہ جو انسپیرنگ ہو، اپنی زہریلے پن میں نہیں اور نہ ہی اپنی بدنیتی میں، اور جو دونوں چیزیں اس سوال کے اندر نہیں ہیں. میں ویسے بات کر رہا ہوں، لیکن بنیادی بات پوچھنے کا ہے. اگر آپ سیدھے انداز سے کسی کو بات پوچھ رہے ہیں تو اس کا کوئی سیدھا جواب بھی پھر ملنا چاہیے. تو پوچھنے والا جو مقصد ہے وہ ایسے ہی سوالوں کے لیے. تو آپ نے میرے بارے میں جو پوچھا میں آپ کو بتا دوں گا کہ یہ کیوں ہوا. دیکھیں، جب میں ٹھیکیدار کی اصطلاح استعمال کرتا تھا تو اس وقت واقعتاً ٹھیکیداری ہوتی تھی، یہ ٹھیکیداری وہ کرتے تھے. اور ٹھیکیدار ہونا کو بری بات نہیں. میرے اپنے خاندان کے اندر جو ہیں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ٹھیکیداری کے پروفیشن سے وابستہ ہیں، اور کنسٹرکشن کا جو بزنس ہے وہ بڑا اچھا بزنس ہے. ہمارے ارد گرد اور ہمارے اپنے جاننے والوں میں بھی بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جن گھروں کے اندر ہم بیٹھے ہوئے ہیں وہ ٹھیکیداروں نے بنائے ہوئے. دیٹس سو بلڈنگس، پل، یو نیم اٹ. تو ایک پروفیشن کو ڈسکرائب کرنے کی بات ہے. تو وہ اس میں کوئی کنٹیمپٹ والا ایشو نہیں ہے کہ وہ ٹھیکیدار ہے. بھائی جب جو ٹھیکیدار ہے وہ اس کو ہم ٹھیکیداری کہیں گے، یا صافی کو صافی کہیں گے نا، کیا کہیں گے اور اس کو. لیکن اب جو انفلوئنس ہے وہ ٹائکون کے لیول کے اوپر پہنچ گیا، اور یہ وہ اصطلاح ہے جو غیر ملکی جاپان کی جو شوگن ڈائنیسٹی تھی اس کے بارے میں استعمال کرتے تھے. ٹائکون جو رولرز ہیں، جو رول کرتے ہیں، جن کا انفلوئنس بہت زیادہ ہے. ٹھیکیدار جو ہے نا، اس کا انفلوئنس جو ہے اپنے شعبے سے کہیں آگے کا ہوتا ہے، نہیں ہوتا. جو ٹائکون ہے اس کا انفلوئنس جو ہے نا ہر طرف آپ کو نظر آتا ہے. تو اپنے شعبے میں تو ظاہر ہے وہ ہیں ٹائکون، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ان کا انفلوئنس جو ہے بہت زیادہ ہے. پاکستان کی تاریخ میں بہت کم ایسے لوگ ہیں جن کا اس قسم کا اثر و رسوخ ہے، اور ہر جگہ پر ہے. انفرادی طور پر ہے، اجتماعی طور پر ہے، اداروں کے حوالے سے ہے. آپ کوئی بھی پروفیشن اٹھا کے دیکھ لیں. تو میرے خیال میں یہ اس سفر کی وجہ ہے، اور کوئی وجہ نہیں ہے. نہ کہیں پر کوئی آفر آئی، نہ ہم نے لی. اگر آتی بھی تو کیا اس آفر کا کرتے. پر یہ میں دیکھ کے کافی محظوظ آج کل ہوتا ہوں کہ اب ان کا کام اثر و رسوخ کو بڑھا کے نا، اب وہ اچھی صحافت کے سرٹیفکیٹ بھی جاری کرنے شروع کر دیے، کون اچھا صحافی اور کون اچھا صحافی نہیں ہے. تو یہ بھی ایک یونیک طریقہ ہے اپنے انفلوئنس کو بڑھانے کا. جذبہ حب الوطنی سے سرشار لوگوں کو بھی آپ حب الوطنی کے سرٹیفکیٹ پہلے ملتے رہے ہیں کہ وہ کون جمہوریت پسند ہے، کون جمہوریت پسند نہیں ہے، کون پاکستان سے محبت کرتا ہے. اب یہ جو سرٹیفکیٹس ہیں یہ ملک ریاض صاحب نے دینے شروع کر دیے کہ کون اچھا صحافی ہے، کون نہیں ہے. ان کا اثر رسوخ بہت زیادہ، تو اس وجہ سے کیا تھا، اور کوئی وجہ نہیں ہے. اور آپ کے ذہن میں اگر کوئی شک ہے تو میرے خیال میں اس جواب سے دور ہو جانا چاہیے. طلعت صاحب، رضا اسپین سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ آج جسٹس قاضی عیسیٰ فیض صاحب نے اپنا جواب داخل کرا دیا ہے عدالت میں. تو اس میں انہوں نے سنگین الزامات لگانے والے شہزاد اکبر اور ایم کیو ایم کے وہ جو سابقہ وزیر قانون ہے اور جو انور مسعود صاحب ہیں جواب دیا ہے. تو کیا اس پہ اوپر سپریم کورٹ ہماری ایکشن لے گی؟ کیونکہ انہوں نے بھی سوال اٹھائے ہیں کہ ان کے بچے اور یہ بھی نیشنلٹی دوسری ہے. تو اس پہ تھوڑا ضرور تبصرہ کرنا ہے. شہزاد اکبر، جن کے بارے میں ابھی آج سپریم کورٹ میں جو ہیئرنگ تھی، شاید جسٹس قاضی فیضی صاحب کی، انہوں نے کچھ سوالات اٹھائے ہیں. تو اس شہزاد اکبر کے بارے میں انہوں نے جو سوالات اٹھائے ہیں ان کے بارے میں آپ کی انفارمیشن کیا ہے؟ ذرا بتائیے گا، کیونکہ بہت کنٹروورشل ہے اور آج کل بہت زیادہ دندناتے پھیل رہے ہیں. جی، آپ نے ذکر کیا، یہ بڑا اہم معاملہ ہے. ایک تو میں تمام جو لاء پڑھنے والے ہیں جن کو سیاست سے بھی کا بھی شوق ہے سمجھنے کا، میں درخواست کروں گا کہ
جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کی جو پٹیشن ان کو لازمی پڑھیں. اتنی خوبصورت تحریر جو ہے قانون کے معاملات کو بیان کرتے ہوئے میں نے بہت کم پڑھی ہے, جس کے اندر تدبر بھی ہے, جس کے اندر دانشمندی بھی ہے, جس کے اندر آپ کو نظر آتا ہے کہ قانون پر گرفت کیا ہے. اور چونکہ میرا اپنا تعلق جو ہے, میں اپنے آپ کو ایک دائمی طالب علم تحریر کی صلاحیت حاصل کرنے والا جو ہے اس کو سمجھتا ہوں کہ ساری زندگی کی کاوش میری یہی ہے کہ کسی طریقے سے ہمیں لکھنا آ جائے اور بولنا آ جائے. اور یہ ساری زندگی کی کاوش ہوتی ہے, کسی وقت آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ نے کوئی مقام حاصل کر لی. تو بطور تحریر کے طالب علم کے میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ بہت کم لوگوں کے پاس یہ فن ہوتا ہے کہ اتنی خوبصورت انداز سے چیزوں کو بیان کریں. اب آئیے جو اس کے اندر سوال اٹھائے گئے ہیں بڑے ویلڈ سوال ہیں اور ان کا جواب دینا پڑے گا. یہ ان کو وہ امپوسٹر کا ٹائٹل دیتے ہیں, ایک ایسا جج جس کی انٹیگریٹی کے بارے میں اس کے پروفیشن کے لوگ اور باہر کے لوگ جو ہیں وہ قسم بھی اٹھاتے ہیں, اور کسی نظریاتی قسم کی یہ قسم نہیں ہے, یہ واقعاتی اور جو شواہد پر مبنی قسم ہے. یہ وہ ہے کہ جی کہتے ہیں ہم ضمانت دیتے ہیں کہ یہ ٹھیک جج ہے, اچھا جج ہے, صاف جج ہے, دیانتدار جج ہے. وہ ان کو امپوسٹر کا لفظ ان کے لیے استعمال کر رہا ہے. اور یہ وہ جج ہے جو اس لائن میں ہے جس نے چیف جسٹس بننا ہے, اور وہ یہ سوال اٹھا رہا ہے. یہ جنرل مشرف کے دور میں سامنے آئے تھے جب اکاؤنٹیبلٹی کا ایک پورا ڈرامہ کھڑا کیا گیا تھا. ایک خاص یونٹ بنا تھا, اس کے ساتھ یہ منسلک رہے, اور پھر اس کے بعد لیگل پروفیشن سے ان کا تعلق ہے. پھر مجھے کل کوئی دوست بتا رہا تھا کہ یہ جمائمہ کی جو تنظیم ہے اس کے ساتھ منسلک رہے, اور بڑے انہوں نے کیمپین وغیرہ کی. جو ان کی زوجہ ہے اس کی شہریت کے بارے میں بھی لوگوں کا خیال ہے کہ وہ پاکستانی نہیں ہیں, اور جو شاید ان کے بچے ہیں ان کی شہریت کے بارے میں بھی سوال ہے. اسی وجہ سے وہ انکلوڈ کیا گیا. تو مسٹری اس طرح نہیں ہے, لیکن جو مسٹری سے پردہ اٹھانے کے لیے پبلکلی جو سوال اٹھائے گئے ہیں وہ بڑے اہم ہیں, کیونکہ یہ ڈیبیٹ ہوتی نہیں ہے. دیکھیں آپ جب بیٹھ کے ساروں کو نتاڑ رہے ہوتے ہیں اور آپ کے پاس یہ قوت ہے, اور جس طرح اس کے اندر لکھا گیا جو ابھی 18-20 پیجز کی ایک اضافی ڈاکومنٹ جو ہے وہ دی گئی, وہ جسٹس صاحب کی طرف سے یہ پوائنٹ ریز کرتی ہے کہ آپ کا جو ایسس ریکوری یونٹ ہے اس کی تو کوئی قانونی حیثیت ہی نہیں ہے, وہ تو کس لاء کے تحت بنا ہوا ہے, اور آپ مشیر ہوتے ہوئے وزیر کی طرح کس طرح کام کر سکتے ہیں. مشیر کا کام مشورہ دینا ہوتا ہے. وزارت جو ہے وہ آئین بڑے واضح انداز سے بتاتا ہے کہ گورن کس نے کرنا ہے. تو بڑے سالڈ لیگل پوائنٹس جو ہیں ریز کیے گئے. اور پھر ان کا تعلق جو ہے فروغ نسیم صاحب جو ماشاءاللہ الطاف حسین کے چہیتے اور دایاں بازو ان کا, اور اب دیکھیں ذرا کدھر بیٹھے ہوئے ہیں وہ, اور پھر جو فارمر اٹارنی جنرل ہیں ان کے ساتھ جوڑا گیا ہے, اور یہ ریفرنس فائل کس طریقے سے کیا گیا. اور بالکل لیجٹمیٹ سوال ہے کہ بھئی آپ جو سوال جو پوچھ رہے ہیں اس کے اپنے کارنامے کیا ہیں. یہ ویسے میں آپ کو بتا دوں کہ شہزاد اکبر صاحب جیسے جو لوگ ہیں نا وہ ایک کمرے سے دوسرے کمرے تک نہیں جا سکتے اگر ان کو سپورٹ حاصل نہیں ہو. they can't move an inch. یہ میں آپ کو تجربے کی بنیاد پر بتا رہا ہوں. میں نے اتنے قریب سے اتنے طویل عرصے سے طاقت کے کھیل کو دیکھا ہوا ہے کہ میں آپ کو ایمانداری سے بتا رہا ہوں کہ ایسے لوگ جو ہیں وہ اپنے کمرے سے کاغذ باہر نہیں نکال سکتے جب حکم صادر ہوتا ہے کہ ہلنا مت. تو ظاہر ہے جس طریقے سے وہ کام کر رہے ہیں وہ فل بیکنگ ان کو موجود ہے. تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی طرف سے یہ سوال اٹھانے میں بڑے اہم ہیں, پھر جواب دینے پڑیں. جو تنازع ہے نیب کے تو بڑا گہرا ہے. نیب نے اب میڈیا ایک آن سلاٹ شروع کیا ہے, لیکن آپ نے دیکھا ہے کہ آن سلاٹ کرنے سے نا تنازع دور نہیں ہو جاتا. اتنی بڑی یہ ایک ذہن کے اندر خیال کے اندر خامی ہے جو دور نہیں ہو پاتی, کہ اس وجہ سے کہ آپ نے سوال پوچھنے روک دیے ہیں سوال غائب ہو جائیں گے. سوال بالکل غائب نہیں ہو جائیں گے, وہ زمین کے نیچے تھوڑے سے دھس جاتے ہیں اور پھر اس کو پھٹ کے باہر آتے ہیں. کہ کبھی غلطی نہیں کرنی چاہیے سوچتے ہوئے کہ سوال غائب ہو گئے ہیں. تو نیب نے ابھی شروع کیا ہوا ہے, لیکن وہ بہت کنٹروورشل ہے, اور کنٹروورسی جو ہے
وہ کسی اخبار کے ڈان کے ایڈیٹوریل نے نہیں پھیلائی ہوئی یا کسی پروگرام نے نہیں پھیلائی ہوئی. وہ ان کے بارے میں سپریم کورٹ کے چیف جسٹسز سے لے کر جو سٹنگ محترم ججز ہیں ان کی باتوں سے لے کر وکلاء کی جو سبمیشنز ہیں ان سے لے کر آپ کوئی بھی لیگل حلقے میں دیکھ لیں, ایک نہیں درجنوں آبزرویشنز موجود ہیں کہ نائب کا کردار کیا ہے, سٹنگ چیف جسٹسز کیا بات کرتے ہیں اور جسٹس صاحبان کیا بات کرتے ہیں. تو پھر ان کو بھی خط لکھیں گے جی آپ ہمارے بارے میں ایسی بات نہ کیا کریں. تو یہ بالکل متنازع ہے اور مزید تنازع پھیلے گا جو یہ کوشش کریں گے کہ اس کو وہ روکیں بزور بازو اور نیچے لگا کے لوگوں کو رکھیں. تو یہ بہت بڑا ملک ہے, ڈیفیکلٹ ٹو مینیج. اگر ایوب خان اس کو مینیج نہیں کر پائے, اگر ضیاء الحق اس کو مینیج نہیں کر پایا, اگر جنرل پرویز مشرف اس کو مینیج نہیں کر پایا, تو یہ مینیج نہیں ہوگا. وقتی طور پر تسلی آپ کو مل جاتی ہے کہ جی ہاں چلو ساڑھے خلاف گل نہیں ہو رہی, چلو ٹھیک ہے جی ان تو چپ کراتا اور جی اس نے پیچھے نساتا. لیکن دیز کوشچنز ڈو ناٹ گو اوے, اور جس طرح ہم انگریزی میں کہتے ہیں دے ہینگ لائک ٹیریبل اسمیل آن یور ہیڈ. ایک ایسا تعفن جو جاتا نہیں ہے آپ کے کمرے سے اور آپ کے سر کے اوپر ٹکا رہتا ہے, وہ ذہنی تعفن ہے, آپ محسوس ہوتا ہے, اس طرح قائم رہتے ہیں یہ سوال. تو یو ہیو ٹو ایڈریس دم. تو نیب کے پاس کوئی ایسا میکانزم نہیں ہے جس کے ذریعے اس کو ایڈریس کر پائے. السلام علیکم طلعت بھائی, کیا حال چال ہے؟ میرا سوال پاکستان کی حالیہ پولیٹکس کے حوالے سے ہے. کیا مسلم لیگ نون کے اندر فارورڈ بلاک بن رہا ہے؟ ایک طرف مریم نواز کی ایک اسٹیبلشمنٹ کے اگینسٹ جو سوچ ہے, اور ایک طرف شہباز شریف جو ہیں وہ آرمی کی حمایت میں بات کرتے ہیں, جس طرح سہیل وڈائی صاحب نے اپنے ایک کالم میں انکشاف کیا تھا. تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ چودھری نثار علی خان کا بیانیہ اور شہباز شریف کا بیانیہ میچ کر رہا ہے؟ کائنڈلی اس پہ کمنٹ کر دیں. اور مسلم لیگ نون اور مسلم لیگ کاف کے فیوچر کولیشن کے بارے میں بھی ذرا گائیڈ کر دیں. آپ کا کیا ویو ہے اس بارے میں؟ کیا آیا کہ مسلم لیگ نون اور کاف کا اتحاد ممکن ہے, یا بزدار صاحب ہی گورنمنٹ کریں گے؟ سادہ الفاظ میں آپ نے پوچھا سوال, اینڈ آئی اپریشیٹ دیٹ, اگر جس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو اب بہت مرتبہ جس کا جواب دیا جا چکا ہے. لیکن اس وقت اگر موجودہ تناظر میں آپ دیکھیں تو نون لیگ کے اندر آپ کو کوئی دو دھڑے نظر نہیں آتے, اور ایک ہی دھڑا نظر آتا ہے جو دھڑام سے گرا ہوا ہے, یعنی زمین سے لگا ہوا ہے. ایک ہی دھڑا رہ گیا ہے. میاں محمد نواز شریف کی طرف سے کیا بیان جاری ہوا, مریم نواز کی طرف سے کیا بیان جاری ہوا, اور شہباز شریف کی طرف سے کیا بیان جاری ہوا, آپ اس کو پڑھ کے دیکھ لیں, آپ کو ایک ہی سمت میں جاتے ہوئے نظر آتے ہیں. فارمولیشنز جو آپ کو مختلف نظر آئیں گے. تو یہ پرانی بات ہے کہ اس کے اندر دو دھڑے, کوئی دو دھڑے نہیں. چودھری نثار علی خان جب تک قومی اسمبلی کے اندر کسی نہ کسی طریقے سے نہیں آتے, ان کی ریلیونس نہیں بنتی, اور قومی اسمبلی میں آنے کے لیے ان کو بہت پاپڑ بیلنے پڑیں گے, اور ابھی راستہ بھی نہیں کھولا ہوا. پنجاب کے اندر بیٹھ کے آپ جو ہے نا اپنے آپ کو ایک کنسنسس والا بندہ نہیں بنا سکتے. بزدار صاحب کے اوپر کنسنسس کچھ تھوڑا سا ڈیولپ کر سکتے, چودھری نثار کے اوپر ان حالات میں آپ کنسنسس ڈیولپ نہیں کر سکتے. تو جو بیانیے کی جنگ ہے وہ اب کوئی جنگ رہ ہی نہیں گئی, بیانیہ ہے ہی نہیں, تو اس میں جنگ کیا ہونی ہے. تو وہ پرانے زمانے کی تھوڑی سی بات لگتی ہے کہ جس وقت ایک کیمپ ایک بات کرتا تھا, دوسرا کیمپ دوسرا بات کرتا تھا. اب ایک ہی دھڑا ہے, اور اس دھڑے کا دھڑن تختہ ہوا ہے. یہ بڑا لفظ استعمال کرتے ہیں شہباز شریف صاحب, تو انہوں نے مسلم لیگ کو ایک دھڑے میں بدل کر ماحول پیدا کیا جس میں اس کا دھڑن تختہ ہوا ہے. کیا ہو سکتا تھا ان حالات کے اندر, وہ بھی ایک اہم بحث ہے. اور یہ اتنا اوپن اینڈ شٹ کیس نہیں ہے کہ جی آپ ٹھیک ہے جی پہ جاؤ جی, یہ ایسے حالات نہیں ہیں, اس طرح کام نہیں ہوتا ہے. اس کی بڑی کاسٹ پے کرنی پڑتی ہے, اور جن لوگوں سے آپ یہ توقع کر رہے ہیں وہ ان کے پاس کاسٹ پے کرنے کی کوئی صلاحیت نہیں ہے, نہ ہی ان کی نیت. تو فی الحال تو یہ ایسے ہی چلے گا جیسے چل رہا ہے. آنے والے دنوں میں ہی مجھے کوئی اس میں خاص تبدیلی ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی.